انارکلی یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک بھوت ہے جو مغلیہ سلطنت کی تاریخ پر آج بھی منڈلا رہا ہے۔ یہ کہانی ہے محبت کی، طاقت کی اور ایک ایسے راز کی جس نے صدیوں سے تاریخ دانوں کو بھی چکرا دیا ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں ایک بہت ہی پراسرار گمنام مقبرہ ہے۔ اس پر یہ شعر لکھا ہے جس کا مطلب ہے، کاش میں اپنے محبوب کا چہرہ ایک بار پھر دیکھ پاتا تو قیامت کے دن تک اپنے خدا کا شکر ادا کرتا۔ ذرا سوچئے، اس ایک شعر میں کتنی حسرت، کتنا درد اور کیسی شدید محبت چھپی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شعر کس نے لکھا اور کس کے لیے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ایک ایسی تاریخی کھوج کی طرف لے جاتا ہے جس نے کئی صدیوں سے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے۔ تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سچائی کی گہرائی میں اتریں، ہمیں اس داستان کو سمجھنا ہوگا جس نے انارکلی کے نام کو امر کر دیا ہے۔ کہانی تو ہم سب نے سنی ہے نا؟ ایک کنیز اور ایک شہزادے کے بیچ ممنوعہ محبت، پھر شہنشاہ اکبر کو اس کا پتہ چلتا ہے اور ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اور انجام ایک بہت ہی المناک سزا جس میں انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جاتا ہے۔ کہانی تو بہت شاندار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ چلیں اب ذرا ایک تاریخ دان کی نظر سے اس داستان کو کھنگالتے ہیں۔ اور یہیں پر کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اس کہانی کا پہلا سراغ مغل دربار کی اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ باہر سے آنے والے مسافروں کی ڈائریوں سے ملتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انارکلی کی موت کا جو سال بتایا جاتا ہے اور جب پہلی بار یہ کہانی لکھی گئی، اس کے بیچ میں 10 سال سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی کہ یہ کوئی آنکھوں دیکھا حال نہیں تھا بلکہ سنی سنائی بات تھی، ایک افواہ جو بازار میں پھیل گئی تھی۔ جو شروع کی کہانیاں ہیں نا، وہ بھی بڑی عجیب ہیں۔ ایک انگریز تاجر ولیم فنچ کہتا ہے کہ اکبر نے اپنی ایک بیوی کو، جو شہزادہ دانیال کی ماں تھی، سلیم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دیوار میں چنوایا۔ لیکن کچھ سال بعد ایک اور مسافر ایڈورڈ ٹیری لکھتا ہے کہ اکبر نے سلیم کو اپنی سب سے پیاری بیوی کی وجہ سے جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ دونوں کی باتوں میں فرق ہے، جس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹھوس حقیقت نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں کا ایک مجموعہ تھا۔ تو چلیں ان افواہوں کو چھوڑتے ہیں اور اس کیس کے سب سے ٹھوس ثبوت کی طرف چلتے ہیں، یعنی خود اس مقبرے کی طرف۔ اور اس مقبرے پر جو لکھا ہے نا، وہ سب سے بڑا سراغ ہے۔ اس پر دستخط ہیں مجنوں سلیم اکبر۔ جی ہاں، یہ دل دہلا دینے والا شعر لکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود شہزادہ سلیم تھا، جو بعد میں بادشاہ جہانگیر بنا۔ وہ خود کو اکبر کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے اور ایک مجنوں بھی۔ اب یہ لفظ مجنوں بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب صرف پاگل نہیں ہے۔ اس دور میں یہ لیلا مجنوں کی لافانی محبت کی داستان کا حوالہ تھا، ایک ایسے عاشق کا جو محبت میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھے۔ ذرا سوچئے، ایک شہزادہ پوری دنیا کے سامنے خود کو مجنوں کہہ رہا ہے۔ یہ تو محبت کا کھلا اعلان تھا۔ اور پھر ایک اور حقیقت بھی ہے۔ ٹھیک اسی زمانے میں یعنی 1599 میں شہزادہ سلیم نے واقعی اپنے باپ شہنشاہ اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تو بہت سے تاریخ دان یہ مانتے ہیں کہ شاید انارکلی کی کہانی اصل میں باپ بیٹے کی اسی سیاسی جنگ کا ایک رومانوی استعارہ ہو۔ اور اسی سے ہم کہانی کی سب سے بڑی الجھن پر پہنچتے ہیں۔ اگر مقبرہ اصلی ہے، سلیم نے شعر بھی لکھا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس مقبرے میں آخر دفن کون ہے؟ اس پر کئی نظریات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سلیم کی اپنی بیوی صاحب جمال تھیں، لیکن اگر وہ بیوی تھیں تو محبت ممنوعہ کیوں تھی؟ پھر ایک خیال ہے کہ یہ شہزادہ دانیال کی ماں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی موت کا سال مقبرے کی تاریخ سے میل نہیں کھاتا۔ نور جہاں کا نام بھی آتا ہے، مگر جہانگیر نے ان سے شادی بہت بعد میں کی۔ اور ایک سب سے سادہ سی وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انارکلی کسی عورت کا نہیں بلکہ اس باغ کا ہی نام تھا۔ تو دیکھا، ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ آج تک کوئی بھی پکے ثبوت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکا کہ انارکلی کون تھی۔ وہ تاریخ کے دھندلکے میں کہیں کھو گئی ہے، ایک بھوت کی طرح۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر انارکلی کا کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہانی اتنی زندہ کیوں ہے؟
ہماری ثقافت میں اس کی جڑیں اتنی گہری کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا پاپ کلچر، ڈرامے اور فلمیں۔ امتیاز علی تاج کے ڈرامے سے لے کر کئی فلمیں بنیں، لیکن جس چیز نے اس کہانی کو گھر گھر پہنچا دیا وہ تھی 1960 کی شاہکار فلم مغل اعظم۔ اس ایک فلم نے انارکلی کے نام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور فلموں نے تاریخ کو اپنی مرضی سے بدلا بھی ہے۔ مغل اعظم میں اکبر انارکلی کو مرواتا نہیں بلکہ خفیہ طور پر فرار کروا دیتا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ شاید اس لیے کہ شہنشاہ اکبر جو ایک قومی ہیرو ہیں، انہیں ایک ظالم باپ کے طور پر دکھانا مشکل تھا۔ تو چلیں ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ، کہانی اور ہماری یادداشت کے بیچ انارکلی کا اصل مقام کیا ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انارکلی کی کہانی شاید لفظ بلفظ سچ نہ ہو، لیکن یہ ایک زیادہ گہری جذباتی سچائی کو ضرور بیان کرتی ہے۔ یہ ایک طاقتور باپ اور ایک باغی بیٹے کے درمیان اقتدار کی کشمکش کی کہانی ہے جسے محبت کا لباس پہنا دیا گیا ہے۔ اور یہیں پر ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، جب کوئی کہانی کسی تاریخی حقیقت سے زیادہ بڑی سچائی بیان کر دے تو ہمیں کسے یاد رکھنا چاہیے؟ حقیقت کو یا اس کہانی کو جو نسل در نسل ہمارے دلوں میں زندہ رہتی ہے؟